بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ محمود بے مصری نے فرمایا، میں کئی سال تک فرانس میں رہا اور اپنے ملنے والوں سے ایک فرینچ ڈاکٹر کی تعریف و توصیف سنتے سنتے اکتا گیا۔ کوئی کہتا تھا ڈاکٹر فرشتہ ہے، کوئی کہتا ڈاکٹر سچائی کی مورت ہے، کوئی کہتا تھا ڈاکٹر کی انسانیت اپنا جواب نہیں رکھتی۔ شرافت، راست بازی اور روشن خیالی، عالی ظرفی، اخلاص مندی، کریم النفسی، مہمان نوازی، غرض یہ کہ کوئی بھی انسانی وصف ایسا نہ تھا جس سے میرے ملاقاتی اسے نسبت نہ دیتے۔ میں سمجھتا کہ مہمانوں پر اس کی رحمت عام ہوگی، بلکہ تعجب یہ ہے کہ بیماروں سے بڑھ کر تندرست اس کی مدح کے مرض کے شکار تھے۔ ڈاکٹر کا نام غرینیا تھا۔ یہ فرانسیسی پارلیمنٹ کا ممبر بھی تھا اور یہ اس کی دل عزیزی کا دوسرا ثبوت ہے، اس لیے کہ آزاد ممالک میں پارلیمنٹ کی ممبری اور قوم کی ترجمانی ایک ایسا اعزاز ہے جو وہاں ممتاز اور منتخب اشخاص ہی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے متعلق لوگوں نے بیان کیا کہ ڈاکٹر نیک دلی اور صاف باطنی اس اعزاز سے اس قدر زیادہ بلند ہے جس قدر زمین سے آسمان۔ وہ حمایت حق اور خدمت خلق کے خیال سے پارلیمنٹ میں داخل ہوا تھا، لیکن اس نے وہاں دیکھا کہ تمام لوگ عدل و انصاف کی بے حرمتی کے در پہ ہیں، حق کو صدق ذبح کیا جا رہا ہے، غریب کا گوشت بک رہا ہے، مظلوموں کا خون ارزاں ہے، امن و آزادی کے نام سے غلامی اور فساد کے کھیت بوئے جا رہے ہیں۔ انسانیت پارلیمنٹ ہال میں حق و عدل کی موت پر ماتم کر رہی ہے، لیکن کوئی نہیں جو اس کی فریاد و زاری پر رحم کھائے۔ نیک دل ڈاکٹر یہ بات دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ وہ پارلیمنٹ کو ترقی، عقل اور آزادی فکر کی بہشت سمجھ کر داخل ہوا تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ یہاں خوشگوار اور دل فریب تقریروں کے پردوں میں جنگ و جدل، نفرت و فساد اور حرص و ہوا کے دوزخ بھڑک رہے ہیں، وہ نہایت ہی بے صبری کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس نے پارلیمنٹ کی عظمت کی پرواہ نہ کی، اس نے ان تمام چیزوں کو اور ساتھ ہی اپنے مال و عزت اور مستقبل کی شہرت و ترقی کو بے پرواہی سے الگ پھینک دیا۔ وہ پارلیمنٹ سے کنارہ کش ہو گیا، صرف پارلیمنٹ سے ہی نہیں بلکہ پیرس سے بھی کنارہ کش ہو گیا، اور رونق و عزت کی اس جہنم سے کنارہ کش ہو کر فرانس کے ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں میں اقامت اختیار کر لی اور خلق خدا کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ محمود بے مصری نے فرمایا، جب مجھے ان حالات کا علم ہوا اور ساتھ ہی یہ معلوم ہوا کہ فرانس کا یہ عظیم الشان انسان اسلام قبول کر چکا ہے، تو میں نے آرزو کی کہ اس یگانہ روزگار ڈاکٹر سے ضرور ملنا چاہیے اور کم سے کم قبول اسلام کا سبب دریافت کرنا چاہیے۔ جو ہی ملاقات نے میرے قدموں کو حرکت دی، میں پیرس سے نکلا اور اس بستی کا رخ کیا جہاں یہ ممتاز ترین انسان ذلت گزین تھا۔ میں بستی میں داخل ہوا اور ڈاکٹر غرینیا کے متعلق لوگوں سے دریافت کرنے لگا۔ میں جس شخص سے ڈاکٹر کے متعلق پوچھتا، وہ ادب سے جھک جاتا اور نہایت ہی مسرت اور گرم جوشی سے میرے سوالات کا جواب دیتا۔ شہر کے تمام باشندے ڈاکٹر کے مداح تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ شہر کی تمام آبادی کو ڈاکٹر کی احسان مندیوں نے جھکا دیا ہے۔ شہر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جس سے ڈاکٹر نے عزت، شرافت اور مروت کا سلوک نہ کیا ہو، اور بچوں کے لیے سر بسر محبت و شفقت، فقیروں اور غریبوں کے لیے عزت و مسرت کا پیغام تھا، یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کے لیے حفاظت کا سرمایہ تھا۔ اگرچہ شہر کی دیواروں پر اس کے نام کے اشتہار چسپاں تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ ہر پیشانی پر اس کی عزت کا سائن بورڈ آویزاں ہے، اور خلق خدا کے قلوب اس کے خلوص و احسان کی گراں باریوں نے کمان کی طرح جھکا رکھے ہیں۔ میں بہت جلد ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ اس کی پیشانی پر محبت اور خوش اخلاقی کے معصوم ستارے کھیل رہے تھے۔ وہ مجھے بڑی گرم جوشی سے ملا، ایسی گرم جوشی سے جس سے اخوت اسلامیہ کا نام زندہ ہے۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو چکا تو میں نے پوچھا،
ڈاکٹر صاحب آپ کے مشرف با اسلام ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ ڈاکٹر غرینیہ نے جواب دیا، قرآن پاک کی صرف ایک آیت۔ تو کیا آپ نے کسی مسلمان عالم سے قرآن پاک پڑھا اور اس کی ایک آیت نے آپ پر اثر کیا؟ محمود بے نے پوچھا۔ نہیں، میں نے کسی مسلمان سے اب تک ملاقات نہیں کی، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ محمود بے نے پوچھا، پھر قرآن کی کوئی تفسیر پڑھی؟ ڈاکٹر نے کہا، تفسیر بھی نہیں پڑھی۔ محمود بے نے کہا، تو پھر یہ واقعہ کیوں کر گزرا؟ اس پر ڈاکٹر نے جواب دیا کہ میری جوانی سمندری سفروں میں گزری ہے۔ سمندر کے نظاروں اور بحری سفروں کا شوق اس قدر دامن گیر تھا کہ گویا میں ایک آبی مخلوق ہوں۔ میں اپنے رات اور دن پانی اور آسمان کے درمیان بسر کرتا تھا اور اس قدر مسرور تھا کہ گویا میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ انہی ایام میں قرآن پاک کے فرانسیسی ترجمہ کا ایک نسخہ جو موسیوسا کاری کے قلم سے تھا مجھے دستیاب ہوا۔ میں نے اسے کھولا تو سورہ نور کی ایک آیت میرے سامنے تھی جس میں ایک سمندری نظارے کی کیفیت بیان کی گئی تھی۔ میں نے اس آیت کو نہایت ہی دلچسپی سے پڑھا۔ اس آیت میں کسی گمراہ شخص کی حالت کے متعلق ایک نہایت ہی عجیب تمثیل بیان کی گئی تھی۔ آیت میں لکھا تھا کہ گمراہ شخص حالت انکار میں اس طرح دیوانہ وار ہاتھ پاؤں مارتا ہے جیسے ایک شخص اندھیری رات میں جبکہ بادل بھی چھائے ہوئے ہوں سمندر کی لہروں کے نیچے ہاتھ پاؤں مارتا ہو۔ ڈاکٹر غرینیہ نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا کہ اس کا دل تمثیل کی عزت سے لبریز تھا اور اس کے انداز بیان سے ظاہر تھا کہ اس کے نزدیک اس تمثیل کی عمدگی اور دل نشینی صداقت اسلام کی ایک بہت ہی کافی دلیل ہے۔ لیکن ڈاکٹر کے بیان سے میرا دل مطمئن نہ تھا۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، جو یہ آیت تھی۔ ترجمہ، ان کی مثال بڑے گہرے سمندر کے اندرونی اندھیروں کی سی ہے، اس طرح کہ سمندر کو لہر نے ڈھانپا ہے، لہر کے اوپر لہر ہے، اس کے اوپر بادل ہے، یعنی اندھیرے پر اندھیرا۔ اس حال میں ایک شخص تہہ دریا میں اپنا ہاتھ باہر نکالے تو توقع نہیں کہ اس کو دیکھ سکے۔ جس کو خدا نور نہ دے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میرا دل تمثیل کی عمدگی اور انداز بیان کی واقعیت سے بہت متاثر ہوا اور میں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ایسے شخص ہوں گے جن کے رات دن میری طرح سمندر میں گزرے ہوں گے، لیکن اس خیال کے باوجود بھی مجھے حیرت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کمال کا اعتراف تھا کہ انہوں نے گمراہوں کی آوارگی اور ان کی جد و جہد کی بے حاصلی کو کیسے مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے، گویا کہ وہ خود رات کی سیاہی، بادلوں کی تاریکی اور موجوں کے طوفان میں ایک جہاز پر کھڑے ہیں اور ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی بے حواسی کو دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سمندری خطرات کا کوئی بڑے سے بڑا ماہر بھی اس قدر گنتی کے لفظوں میں ایسی جامعیت سے خطرات بحر کی صحیح کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی محض امی تھے اور انہوں نے زندگی بھر کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا۔ اس انکشاف کے بعد میرا دل روشن ہو گیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں بلکہ اس خدا کی آواز ہے جو رات کی تاریکی میں ہر ڈوبنے والے کی بے حاصلی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس کی آیتوں پر بڑی احتیاط سے غور کرنے لگا اور چند دنوں میں مسلمان ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔